تاکہ اہل جہلیت کو پیغام مل جائے، جس چیز کو تم حقیر سمجھتے ہو، گھٹیا سمجھتے ہو، جو چیز تمہارے نزدیک گری پڑی ہے، آر کا سبب ہے، اللہ کے نزدیک ذکر کرنے میں وہ مقدم ہے۔ اللہ اس کا ذکر پہلے کرتا ہے، بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو مقدم کیا، ان کو اہل جاہلیت نے مؤخر کرتے تھے۔ گویا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی یہ حقیر چیز اللہ کے نزدیک مقدم ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ لٹکانے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہو جانے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پہ اپنی بیوی کو مبارکباد نہ دینے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ چھپا کے گھر آنے والوں، یہ صفت مومنوں کی نہیں ہے، یہ صفت کافروں کی ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اللہ کفار کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ غم سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کے بارے میں، اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے، اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر میں بیٹی ہوئی؟ اب یہ سوچتا ہے کہ ذلت کے کڑوے گھونٹ پی کر میں بیٹی کو اپنے گھر رکھ لوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں۔ یاد رکھو، ان کا یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے۔ یہ بیٹیوں کو مارنے والے یا بیٹیوں کی ماں کو طلاق دینے والے یا زندہ درگور کرنے والے یا گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے یا حالت حمل میں جنس کا پتہ لگنے کے بعد، بیٹی ظاہر ہونے کے بعد ابارشن کروانے والے، مالک کی کتاب کا فیصلہ ہے، ان سب کے یہ فیصلے برے فیصلے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب ان کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی مثال یہ اللہ کے لیے گھڑتے ہیں۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، بیٹی کی نسبت یہ اللہ کی طرف کرتے تھے، جس چیز کی نسبت رحمان کی طرف کرتے۔ اگر ان کو اس لڑکی کی خوشخبری دی جائے تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ خفا ہونا، پریشان ہونا، دل کو بجھا لینا، غم زدہ ہو جانا اہل جاہلیت کی عادات میں سے ہے، اور اللہ نے اپنے فرمان میں ان کی مذمت کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے صالح کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آ کر کس پیارے انداز میں مبارکباد دیتے ہیں، ان کے الفاظ پہ غور کرو۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو یاد رکھ، انبیاء علیہم السلام بیٹیوں کے باپ تھے، انبیاء کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ نعمت تو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے، نبیوں کے گھر میں بیٹیاں ہوئی، اور بے شک بیٹیوں کے متعلق جو احکامات اور جو خوشخبریاں قرآن و حدیث میں آئی وہ تجھے معلوم ہے۔ یعقوب فرماتے ہیں، میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب بھی بیٹی پیدا ہوتی امام احمد ابن حنبل تشریف لاتے اور مجھے آ کر کہتے، یا ابا یوسف، اے ابو یوسف، الانبیاء آباء بنات، انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ نے انبیاء کو بھی کثرت سے بیٹیاں دی ہیں۔ بیٹی اور بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دیتے ہوئے یاد رکھیے،
کچھ لوگ جاہلوں کی رسموں میں مبتلا ہو کر بیٹا پیدا ہو جائے بڑی خوشی مناتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے عقیقہ کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں کرتے۔ کس منہ سے بتائیں گے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کی پیدائش پہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو بیٹی اور بیٹے دونوں میں انصاف کرو۔ اگر بیٹے کی مبارکباد دیتے ہو تو جب اللہ بیٹی دے اس کی بھی مبارکباد دو، اگر بیٹی کی نہیں دی تو بیٹے کی بھی نہ دو۔ یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائی جائے اور بیٹی پیدا ہو تو اپنے منہ کو چھپا لیا جائے۔ اسلام بیٹیوں کو ناپسند کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، اسلام سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے، تو آؤ امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو برا نہ جانو، بیٹیوں کو برا نہ جانو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ ٹھہراؤ۔ فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیاں پیار کرنے والی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان پھر سنیے، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے کراہت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ بیٹیاں اپنے والدین سے محبت کرنے والی ہے، پیار کرنے والی ہے اور قیمتی چیز ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا جو ان سے نفرت کرتا ہے اس کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس کو پتا ہو بیٹی کی قدر اللہ کی شریعت میں کیا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے پیار نہ کرے، اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے۔ نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی کتاب کا فرمان سنیے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال بھی زینت ہے دنیا کی اور بیٹے بھی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ والباقیات الصالحات، بیٹے اور مال دنیا کی رنگین یہ ہے، دنیا کی زینتیں ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیے باقیات صالحات آپ کے رب کے ہاں ثواب اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ الباقیات الصالحات کی تفسیر میں امام عبید بن عمیر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک بیٹیے ہیں۔ بیٹے ہوئے، آپ نے پھل پا لیا، آپ کی چودراہٹ بن گئی، آپ کی زینت بن گئی، دنیا کی رنگینی بن گئی، ان کی کمائی آپ کے لیے ورثہ بن گئی۔ لیکن بیٹی کی تربیت کی، نیک بنایا، نیک تربیت کے اسباب اختیار کیے، نیک جگہ پہ بیاہ دیا، اب ان بیٹیوں کی تربیت قیامت کے دن آپ کے پلڑے اعمال میں اکٹھی ہونے والی۔ اس آیت میں جس چیز کو اللہ کے ہاں ثواب اور امید کے لیے زیادہ اچھا تصور کیا جا رہا ہے وہ نیک بیٹیاں ہیں۔ بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ناراض ہونے والوں، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینے والوں، سسرال میں چھوڑ آنے والوں، یاد کرو یہ بیٹی تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند احمد میں ہے، غور کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور دین کے چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے میرے علم میں نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ نظر سے گزری ہے، کوئی ایسی روایت نہیں کہ کسی کے 3 بیٹے ہو تو وہ 3 بیٹے